السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ عمران خان صاحب کا نیا ڈرامہ ہے شیخ رشید صاحب کے آنسو ہیں اور دو افسوسناک واقعات۔ کل بہت تہلکہ خیز دن تھا۔ کل عمران خان صاحب نے پھر ایک نئی چال چلی ہے اپنے ساتھ، قوم کے ساتھ نہیں، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ وہ کیا ہوتا ہے بندہ جس کو کہا جاتا ہے کہ خود فریبی کا شکار ہے، اپنے آپ کو فریب میں رکھا ہوا ہے عمران خان صاحب نے۔ قوم عمران خان صاحب کے فریب سے نکل چکی ہوئی ہے بہت پہلے، مگر عمران خان صاحب اب خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور اپنے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کر رہے ہیں، ان کے ساتھ فریب کر رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے کل جیل بھرو تحریک کا اعلان کیا ہے کہ تیاری کریں کارکن، ہم جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگے ہیں۔ عمران خان صاحب کیونکہ ہر چیز سے بہت زیادہ واقف ہوتے ہیں، تاریخ سے بہت زیادہ واقف، عمران خان صاحب کو قبائلی علاقوں کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب کو یورپ کا سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، عمران خان صاحب کو امریکہ سے زیادہ پتہ ہوتا ہے، انڈیا کو عمران خان صاحب انڈین سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو لہٰذا عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کو جیل بھرو تحریک کا سب سے زیادہ پتہ ہے، لیکن جس جیل بھرو تحریک یا جس طرح کی جیل بھرو تحریک کا اعلان عمران خان صاحب نے کیا ہے، اس جیل بھرو تحریک میں جیل سے آنے والے روتے ہوئے نہیں آتے۔ اس جیل بھرو تحریک میں یا اس طرح کی تحریک میں جیل جانے والے جو لیڈر اور کارکن ہوتے ہیں وہ ماتم نہیں کیا کرتے، وہ گرفتار کرنے والے پولیس کے سینے پر سر رکھ کر رویا نہیں کرتے۔ عمران خان صاحب کا تو خیر طریقہ ہی اور ہے، اور پھر ایسے تحریک کے لیڈر جو ہوتے ہیں وہ اپنے گھر کو بنکر بنا کر اس میں دبک کر چھپ کر نہیں بیٹھا کرتے۔ یہ جیل بھرو تحریک کا جو ہے نا، یہ تو کالونیل ایرا کا دور تھا، اس وقت ہوتا تھا، یا پھر مارشل لاء میں پاکستان میں MRD میں ہوا جیل بھرو تحریک، ARD میں ہوا تھا جیل بھرو تحریک کا، لیکن سب سے بڑی جیل بھرو تحریک MRD میں تھی۔ محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی قیادت میں جب MRD چل رہی تھی ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف، تو وہ جیل بھرو تحریک جو ہوتی تھی اس میں سب سے پہلے لیڈر جا کے جیل جاتے تھے، اور اس جیل بھرو تحریک میں یہ نہیں کہا جاتا تھا کہ ہمیں گھر سے آ کر گرفتار کر لو، بلکہ وہ پھر جیلوں میں تھانوں پر جا کر گرفتاریاں دی جاتی تھی۔ کچھ ایسا کیا جاتا تھا سڑک پر جا کر کہ جی ہاں آپ نے قانون اپنا پابندی لگائی ہے نا 144 کی کہ 4 سے زیادہ لوگ کہیں اکٹھے نہیں ہو سکتے، آئیں ہم یہ سارے 200 لوگ اکٹھے ہو گئے ہمیں گرفتار کر لیں، تو یہ ہوتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد ضمانتیں نہیں لی جاتی تھی، یہاں پر ایڈوانس میں جس کو حفاظتی ضمانت کہا جاتا ہے وہ لے کر گھر سے نکلا جاتا ہے، اور قوم کے ساتھ فراڈ کیا جاتا ہے جیل بھرو تحریک کا کہ جی ہم جیل بھریں گے۔ پھر جو جیل جاتے ہیں، جو حکومت کی اس میں یا پولیس کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، جو گرفتار ہو جاتے ہیں، شہباز گل پہلا شکار، پہلی مثال، اس کے بعد اعظم سواتی صاحب دوسری مثال، اس کے بعد فواد چودھری تیسری مثال۔ ابھی تک PTI کی لیڈرشپ جس کو کہا جائے ان میں سے 3 لوگ ابھی تک میرے ذہن میں ہیں کہ یہ گرفتار ہوئے، اور کوئی نہیں ہوئے۔ اور حکومت کو آئے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے؟ 9 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہوا ہے۔ عمران خان صاحب کے پہلے 9 ماہ میں اپوزیشن کی پوری جو 2 روز تھی نا، فرنٹ والی قومی اسمبلی کی اور سینٹ کی، وہ ساری اندر تھی، اور وہ جتنے بھی اندر تھے وہ جب بھی پیشیوں پر آتے تھے وہ مسکراتے ہوئے آتے تھے، یوں وکٹری کا نشان دکھاتے ہوئے آتے تھے۔ آصف زرداری صاحب کا تو ترہ امتیاز ہے۔ پچھلے دنوں ہماری جب ملاقات ہوئی تھی آصف زرداری صاحب سے، تو یہ جو مسکرانے والی بات، ان کا ترہ امتیاز مسکرانا ہے، وہ کہ ہر ٹائم مسکراتے رہتے ہیں، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں۔ آصف زرداری کو میں نے ایک بار افسردہ دیکھا ہے، غصے میں تو بہت بار دیکھا ہے۔ جب ان سے انٹرویو لیا جا رہا تھا اور محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی یا پوچھا جا رہا تھا کوئی یاد آتی ہیں، تو اس پر وہ رو پڑے تھے شہادت کے اوپر۔ اور جب وہ صدر تھے اس دوران، اس سے پہلے انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو کو دفن کر کے، مٹی ماں کے حوالے کر کے، وہاں پر بھی کھڑے ہو کر انہوں نے نعرہ لگایا تھا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے اور پاکستان کھپے۔ یہی بات بلاول بھٹو زرداری نے اپنی ماں کی تدفین کے اوپر کی تھی، گڑھی خدا بخش میں کھڑے ہو کر، کہ پاکستان کھپے۔ روئے نہیں تھے، پبلک میں نہیں روئے تھے، گھر میں روئے ہوں گے۔ بلاول بھٹو کو ایک بار پبلکلی روتے ہوئے دیکھا ہے، یا ایک دو بار ماں کا ذکر کر کے ماں کی یاد آئی ان کو۔
کوئٹہ کا جب سانحہ ہوا تھا، کوئٹہ میں جب سول ہاسپٹل میں وکلا کی پوری کریم ختم کر دی گئی تھی، دہشت گردی کا واقعہ ہوا تھا، جس طرح کا پشاور میں ہوا ہے حالیہ دنوں میں. ہماری قوم کی یاداشت بہت چھوٹی ہے نا. تو بلاول بھٹو زرداری وہاں گئے تھے تعزیت کے لیے، ہر جگہ پہنچتے ہیں. عمران خان صاحب جیل بھرو تحریک چلا رہے ہیں. عمران خان صاحب پشاور جو کہتے ہیں کہ جی خیبر پختونخوا میرا صوبہ، وہاں کے جو کڑیل جوان دہشت گردی کے سانے میں شہید ہو گئے، جن کی مائیں بلک رہی ہیں، جن کی بہنیں بلک رہی ہیں، جن کے باپ ابھی تک ماتم کر رہے ہیں، جن کے بچے ابھی تک اپنے جو باپ جو شہید ہو گئے ان کی راہ تک رہے ہیں، جن کی بیواؤں نے چوڑیاں توڑ دیں، ان کے ہاں نہیں جاتے تعزیت کرنے، افسوس کرنے، کیونکہ سہولت کار ناراض ہو جائیں گے. اور آپ کو پتہ ہے سہولت کار کون ہوتے ہیں. جیل بھرو تحریک شروع کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں خود فریبی، فراڈ قوم کے ساتھ. تو بلاول بھٹو زرداری جب کوئٹہ گئے، انہوں نے جب وہاں جا کر شہداء کا ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ جی میں خود ایک شہید کا بیٹا ہوں، تو ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اور آنکھ نظر آ رہے ہیں، آنسو مسلسل بہہ رہے ہیں. اور بلاول بھٹو کی اس ویڈیو پر جس طرح کا مذاق اڑایا گیا، جس طرح تضحیک کی گئی ان کے آنسوؤں کی، کیونکہ وہ آنسو ان شہداء کے لیے تھے، ان وکلا کے لیے تھے، ان شہداء کے لیے جو دہشت گردوں کے ہاتھوں مارے گئے، شہید کر دیے گئے، چاہے وہ فورسز کے تھے، چاہے وہ ANP کے تھے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے، چاہے وہ عام شہری تھے، ان کے لیے. لیکن عمران خان اینڈ کمپنی نے ان کا مذاق اڑایا تھا. میں نے کئی بار گزارش کی ہے کہ تاریخ اور وقت بڑا بے رحم ہوتا ہے، وہ ہاتھوں ہاتھ حساب آپ کو دیتا ہے. تو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی میں جیل بھرو تحریک چلاؤں گا. تو میں آصف زرداری صاحب وہ کے پاس ہم بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کا ذکر کر رہا تھا. پچھلے دنوں جو ملاقات ہوئی تفصیلی، اس میں باتوں میں، کیونکہ انٹرویو تو تھا نہیں، گپ شپ تھی، باتوں میں ایک بات نکلی کہ آپ یہ ہر وقت مسکراتے کیوں رہتے ہیں. تو انہوں نے بڑی ایک خوبصورت بات کی. اور آصف زرداری جیسا مدبر ہی ایسی بات کر سکتا ہے، آصف زرداری جیسا جگرا رکھنے والا انسان ہی ایسی بات کر سکتا ہے. یہ جتنے بھی ہیں بونے نہیں کر سکتے، جن کے ذہن میں انتقام ہوتا ہے وہ یہ بات نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اس زندگی کا انتخاب خود کیا ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ شادی کرنے کے بعد ان کا ساتھ نبھانے کا اور ان کی راہ پر چلنے کا انتخاب میں نے خود کیا ہے. اور مجھے پتا تھا کہ اس میں مصیبتیں آنی ہیں. بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا ایک رشتہ آیا تھا، کوئی افسر تھے، سندھی تھے، وہ بھی سرکاری افسر تھے، اور ان کا رشتہ تھا. اور انہوں نے کہا کہ جی ضیاء الحق ناراض ہو جائیں گے تو وہ میں پوچھ لیتا ہوں، اس طرح کی کوئی کہانی ہے. اور پھر فائنلی انہوں نے انکار کر دیا تھا. تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے کہا کہ اگر یہ میرا ساتھ دے ہی نہیں رہے، یعنی وہ اگر میں ضیاء الحق سے ڈر کر کوئی میرے سے شادی نہیں کر رہا، تو کل کو جو میرے ساتھ شادی کرے گا وہ تو پتہ نہیں کتنے میرے ساتھ دھوکے کرے گا. تو بے نظیر صاحبہ شادی کے حق میں نہیں تھیں. بہرحال آصف زرداری صاحب کا جب رشتہ آیا تھا تو زرداری صاحب نے ثابت کر دیا، شادی سے پہلے، شادی کے بعد. تو زرداری صاحب نے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ میرے اوپر مصیبتیں آنی ہیں، اور میں نے سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا تھا کہ میں نے بے نظیر بھٹو سے شادی کرنی ہے، ان کے ساتھ نبھا کرنا ہے، لہٰذا میں نے اس زندگی کا انتخاب خود کیا. تو جب اس زندگی میں مجھے جیل کاٹنی پڑی، اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے میں نے جوان ہوتے نہیں دیکھا، میں نے تشدد برداشت کیا. میرے بچے کبھی اس جیل، کبھی اس جیل، کبھی اس عدالت، کبھی اس عدالت، گرمی کبھی سردی، مجھ سے ملاقات کرنے آتے تھے، کبھی ملاقات ہوتی تھی، کبھی نہیں آتی تھی. مجھے پتا تھا کہ میرے ساتھ ہونا ہے. یہ میں نے خود انتخاب کیا تھا، اس لیے میں مسکراتا ہوں، ہنستا ہوں. جس زندگی کا انتخاب آپ خود کرو وہ زندگی مسکرا کر گزارنی چاہیے، ہنس کر گزارنی چاہیے، ورنہ نہیں کٹتی. کہہ رہے تھے جیل میں اسی طرح ہنستا، مسکراتا، کتابیں پڑھتا، اور میں نے سیکھا ہے جیل سے، سیکھا ہے زندگی سے. تو جیل بھرو تحریک وہ لیڈر نہیں شروع کر سکتا جو لیڈر ضمانتیں لے. آصف زرداری کو جب گرفتار کیا گیا عمران خان کے دور میں، انہوں نے کہا میں ضمانت کے لیے اپلائی نہیں کروں گا. انہوں نے کہا میں درخواست نہیں دوں گا، مجھے اسپتال منتقل کرو، میں بیمار بھی ہوں. تو شدید دلیل ہو گئے ان کو، عمران خان رجیم کو ڈر لگ گیا کہ یار ان کو تو کچھ ہو جائے گا، ہسپتال لے کر آ گئے.
ہسپتال جب پمز میں لایا گیا تھا تو آصفہ بھٹو زرداری ملاقات کرنے گئی تھی، ان کو دھکے دے کر نکالا گیا تھا. آج رو رہے ہیں سارے، ہمیں تکلیف ہے ان کے رونے پر. جیل بھرو تحریک شروع کرنے والے ایڈوانس میں حفاظتی ضمانتیں نہیں لیتے. عمران خان صاحب نے ہر مقدمے میں ایڈوانس میں حفاظتی ضمانت لی ہوئی ہے. 25 مئی کا لانگ مارچ لے کر اسلام آباد آئے، ادھم مچایا، واپس 26 مئی کو پشاور چلے گئے. پشاور سے اس وقت تک اسلام آباد واپس نہیں آئے جب تک حفاظتی ضمانت پشاور ہائی کورٹ نے نہیں دی. پھر جب تک متعلقہ عدالتوں سے ضمانت نہیں ہوئی بنی گالہ بیٹھے رہے. جب تک پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت تھی عمران خان صاحب لاہور نہیں آئے، پنجاب کا رخ ہی نہیں کیا کپتان نے. وہ پھر الیکشن وہ ضمانتیں لے کر پھر نکلے پنجاب کی طرف. بیٹھے زمان پارک یا پشاور، بنی گالہ یا پشاور. پرویز الہی کی حکومت آئی، زمان پارک اگر بیٹھ گئے، اسلام آباد نہیں جا رہے. گرفتاری کا خوف ہوا، کارکنوں کو کہا کہ میں ڈر رہا ہوں، مجھے آ کر باہر میری پہرا دو، مجھے پہرا بٹھایا ہوا ہے کارکنوں کا. اور جیل بھرو تحریک، تو جیل بھرو تحریک کی اگر عمران خان صاحب تاریخ سے واقف ہوتے تو پھر عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ جیل بھرو تحریک میں سب سے پہلے لیڈر جلوس لے جا کر اپنے حدود کی تھانے میں جا کر کہتا ہے جی مجھے گرفتار کرو، اور اس کے بعد کارکن گرفتاریاں دیتے ہیں. یا پھر اگر لیڈر کال کرتا ہے کہ اگر مجھے گرفتار کیا جائے تو پھر جیل بھرو تحریک شروع ہوگی اور میں گرفتاری میں ریزسٹ نہیں کروں گا، میں گرفتاری دوں گا. یہ جیل بھرو تحریک کی ہسٹری، ہم پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں بھائی، تاریخ پڑھی ہوئی ہے، بہت زیادہ نہیں لیکن تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے. جیل بھرو تحریک ایسے نہیں ہوتا کہ جی آؤ مجھے گرفتاری سے بچاؤ اور میں جیل بھرو تحریک شروع کر رہا ہوں، ایسے نہیں ہوتا. اگر لیڈر گرفتار ہوتا ہے اس کے بعد لیڈر گرفتاری کے وقت ہی کال دیتا ہے کہ اب جیل بھرو تحریک شروع کر دو، انہوں نے ہمارے راستے بند کر دیے ہیں، ہمارے لیے کوئی آپشن نہیں چھوڑی. جیل بھرو تحریک تب ہوتی ہے جب آپ کو جلسے کی اجازت نہ ہو، جب آپ کو پریس کانفرنس کی اجازت نہ ہو، جب آپ کو سڑک پر نکالنے کی اجازت نہ ہو، جب آپ کو الیکشن لڑنے کی، آپ کے پاس تو ساری عیاشی ہے، آپ تو سارا کچھ کر رہے ہو بھائی. پھر جیل بھرو تحریک کس چیز میں؟ صرف فراڈ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. نہیں شروع ہوگی جیل بھرو تحریک. اور دوسری بات یہ کہ جیل بھرو تحریک والے روتے پیٹتے نہیں آتے. تو عمران خان صاحب جو ہے وہ قوم کو دھوکہ دے رہے ہیں بیسیکلی. اگر جیل بھرو مطلب دیکھیے نا، اب جیل بھرو تحریک والا لیڈر جو ہے وہ اب فیصلہ ہو گیا، تیاری کر لیں کارکن، ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. اچھا جی ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ اعلان عمران خان صاحب نے کچھ عرصہ پہلے بھی کیا تھا، حکومت جانے کے بعد ہم جیل بھرو تحریک شروع کریں گے. میاں والی کے جلسے میں کیا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے. کریں جیل بھرو تحریک شروع نہیں کی تھی کیونکہ جیل عمران خان صاحب نہیں کاٹ سکتے. ان میں سے کوئی بھی جیل نہیں کاٹ سکتا. ان میں سے سب سے اگر کوئی پولیٹیکلی پیوریفائڈ کوئی چہرہ ہے نا وہ فواد چودھری کا. کتنی جیل کاٹتی، باہر آئے تو رو پڑے نا، اصلی آنسو تھے، جینوئن آنسو تھے. نہیں گزار سکتا کوئی بھی گھر کے باہر، نہیں گزار سکتا کوئی بھی ایک کوٹھری میں. یہ تو مریم نواز کی ہمت ہے کہ انہوں نے، اب مریم نواز کبھی باہر آ کر روئی نہیں ہے. نواز شریف نے کبھی آ کر پبلکلی ٹی وی پر بیٹھ کر روئے نہیں ہیں. میں نے آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کا تو آپ کو بتا دیا، فریال تالپور کا آپ کو بتا دیا، خورشید شاہ صاحب کا بتا دیا اس عمر میں انہوں نے جس طرح کی جیل کاٹی ہوئی ہے. مسلم لیگ نون جن کے ڈی این اے میں ریزسٹنس نہیں ہے، میں ان کی بات کر رہا ہوں. خواجہ آصف، شاہد خاقان عباسی نے کہا میں ضمانت نہیں لوں گا. جیل تو انہوں نے بھری ہوئی تھی بھائی، آپ نے تو جیلوں کو شرمایا ہوا ہے، جو جاتا ہے رو کر آتا ہے. آپ نے تو اپنے پولیٹیکل ورکرز کو جو ہے وہ، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک انڈین مووی ہے رام جانے، شاہ رخ خان صاحب کی. اس مووی میں شاہ رخ خان ایک گنڈا ہوتا ہے، بدمعاش ہوتا ہے. بچے جو ہوتے ہیں یتیم آوارہ اسٹریٹ بوائز جو ہوتے ہیں بیچارے، وہ اس کے مداح ہوتے ہیں، فین ہوتے ہیں. وہ جو اسٹائل بناتا ہے، رومال باندھتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، عیاشیاں آوارہ گردیاں، بچے اس کو فالو کرنے لگ جاتے ہیں، پاکٹ ماری اور یہ کرنا وہ کرنا. ایک پوری کی پوری نسل اس کے پیچھے چل پڑتی ہے. تو جو رام جانے ہے اس کو ہو جاتی سزا، موت کی سزا. اور ہر بچہ کہتا ہے میں رام جانے ہوں، مجھے بھی موت کی سزا دے دو. تو جو رام جانے ہوتا ہے لاک اپ میں، جب آخری ملاقات بچے اس سے کرنے آتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بچوں کے سامنے گڑ گڑاتا ہے پولیس افسر کے سامنے. یعنی بچے جب ملاقات کرنے آتے ہیں، مجھے معاف کر دو، مجھے چھوڑ دو، مجھے چھوڑ دو. تو بچے جنہوں نے رام جانے کے اسٹائل میں باندھا ہوتا ہے نا رومال، وہ پھینک کر چلے جاتے ہیں، تھوک کر چلے جاتے ہیں. یہ تھا.
جس کے پیچھے ہم چل کر یہ تو رو پڑا ہوا ہے. تو یہ جو رو کے نکلتے ہیں نا، ان کے پیچھے جیل کوئی نہیں بھرے گا. جو بندہ جگرے کے ساتھ جیل کاٹتا ہے نا، ان کے پیچھے لوگ جیل جاتے ہیں. تو عمران خان صاحب جو جیل سے ڈر رہے ہیں، 7-8 دن کی جیل ہے ان کی مشرف کے زمانے کی. کوئی کاغذ نکال کر لے کر آ جائے سامنے، سرکاری کاغذ، حکومت ان کے پاس ہے. معافی نامہ لے کر آئے تھے عمران خان صاحب، معافی نامہ لکھ کر آئے تھے. تو جیل بھرو تحریک ایک ڈرامہ ہے. اس سے پہلے سول نافرمانی تحریک کا اور یہ وہ سارا عجیب و غریب قسم کے ڈرامے کیے ہوئے تھے. شیخ رشید صاحب اور فواد چودھری صاحب رو پڑے چلے. ان کا معاملہ وہ اپنی بچیوں کا ذکر کر کے روئے، ورنہ عدالتوں شدالتوں میں وہ آئے تھے بڑا ایک بہادرانہ انداز میں، پراپر ایک پولیٹیکل بندہ جس طرح عدالتوں کی پیشیوں پر آتا ہے، وہ فواد چودھری کا وہ والا بڑا اچھا تھا. شہباز گل صاحب ابھی تک رو رہے ہیں، اعظم سواتی صاحب سارے ابھی تک رو رہے ہیں. اس کے علاوہ ان کے جو تھے دوسری طرف کے، جو عمران خان کہتے ہیں جو دوسری طرف کے صحافی ہیں، انہوں نے گولیاں کھائی ہوئی ہیں لیکن کبھی کسی کی آنکھ میں آنسو نہیں آئے. ان کی طرف کے جو صحافی وہ روتے رہے. شیخ رشید صاحب جو ہیں، کل ان کی پیشی تھی اور شیخ صاحب جو ہیں وہ پیشی پر ان کو دھکا پڑا. بات کر رہے تھے صحافیوں سے کہ جی اگر مجھے کچھ ہوا تو ذمہ دار آصف زرداری، بلاول بھٹو، شہباز شریف، رانا ثناءاللہ اور محسن نقوی، 5 لوگ ہوں گے. اور جیسے ان کو دھکا ہوا تو سامنے ایک پولیس والا تھا، پولیس والے کے ساتھ جا کے ٹکرائے اور پولیس والے کے سینے پر منہ رکھ کر شیخ رشید صاحب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے. کہاں وہ فولادی جذبہ بھائی، کہاں ہے وہ انقلاب؟ شیخ صاحب کے ساتھ جو ہوا دھکم پیل میں وہ نامناسب ہے، وہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل قبول ہے، قابل مذمت ہے. مگر شیخ صاحب آپ لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے آنسوؤں کا. ایون بلاول بھٹو زرداری جب روئے تھے نا، میں کوئٹہ کا ذکر کر رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب نے کئی بار اس کا ٹھٹھا اڑایا. آج آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوا. مجھے یقین ہے کہ جتنے لوگ کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ تشدد ہوا ہے، کسی کے ساتھ تشدد نہیں ہوا. جیل بہت خطرناک چیز ہوتی ہے، بہت بری چیز ہوتی ہے. وہ انسان کاٹ سکتا ہے جس کے آدرش ہوتے ہیں، جس کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، جس کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے. یہ ادھر ادھر کے بھانت بھانت کے لوگ آ کر بڑی بڑی زبانیں نکال کر اور بات کرنا، اور ٹی وی پر اگر آپ کو ہیڈ لائنس میں ٹائم مل جاتا ہے تو آپ کو اتنے بڑے لیڈر نہیں بن گئے. آپ نہ گاندھی بن گئے، آپ نہ نہرو بن گئے، نہ آپ کامریڈ جام ساکی بن گئے، نہ آپ بینظیر بھٹو بن گئے، نہ آپ ذوالفقار علی بھٹو بن گئے، نہ آپ خورشید شاہ بن گئے، نہ آپ شاہد خاقان عباسی بن گئے، نہ نواز شریف یا نہ مریم نواز. جیل کاٹنا کوئی اور چیز، اور لوگ ہوتے ہیں جو جیل کاٹ سکتے ہیں. یہ کوئی تقریروں سے اور اس سے. تو شیخ صاحب رو پڑے، پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے. تو سوچیں، جو لوگ عدالتی پیشیوں میں آ کر آنسوؤں کے ساتھ روتے ہیں، تو وہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے کہ جی میں جیل بھرو تحریک شروع کروں گا. تو کامیاب ہوگی؟ سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ عمران خان صاحب خود نکلے اپنے گھر سے، زمان پارک کے اوپر لگائے ہوا پہرا ہٹائیں اور کہیں کہ جی میں تیار ہوں، مجھے گرفتار کر لو آ کر، میں ضمانت نہیں لوں گا. تو اس کے بعد پتہ چلے گا کہ جیل بھرو تحریک کی حقیقت کیا ہے، صداقت کیا ہے. آخری چیز، وہاڑی، میلسی سے وہاڑی ایک بس جا رہی تھی، مسافر اتر گئے آخری سٹاپ پر. میلسی میں وہاڑی جا رہی تھی بس. تو عملے میں ظاہر ہے وہاں پر جو بس سروسز ہیں آج کل ان میں ایئر ہوسٹس، اپنا بس ہوسٹس ہوتی ہیں خواتین. اسٹاف نے، جو بس کے گارڈز ہیں، انہوں نے اپنی ہی کلیگ کے ساتھ زیادتی کر لی، جنسی زیادتی. یار کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ اسلام آباد میں میاں چنو کی رہائشی لڑکی اپنے کسی دوست کے ساتھ اپنا پارک میں چہل قدمی کرنے گئی ہیں، F9 پارک میں. وہاں پر مسلح لوگوں نے اس کے ساتھ اجتماعی زیادتی کر لی ہے. ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کس طرف یہ سوسائٹی جا رہی ہے؟ حکومت ان دونوں واقعات کو دیکھے اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو عبرت کا نشان بنائے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.